بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ای لرننگ سیشن. آج کا سیشن پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے. آج کا یہ سیشن پاکستان کے ہر اس شہری کے لیے ہے جس کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. یہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے، ایک آگہی کا پروگرام ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق. جی ہاں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یعنی کہ تنازعات کا متبادل حل. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ روایتی مروجہ طریقہ کار سے ہٹ کے ایک متبادل راستہ ہے اپنے مقدمات کو سلجھانے کا. ایک مروجہ روایتی طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی فریق اپنے مقدمے کو ایک سول کورٹ میں فائل کرتا ہے. اس کی فائلنگ کے بعد دوسرے فریق کو سمن کر کے بلوایا جاتا ہے اور اس کا جواب دعویٰ لیا جاتا ہے. پھر عدالت تنقیحات وضع کرتی ہے اور مدعی کو، یعنی کہ وہ شخص جس نے دعویٰ دائر کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اپنے موقف کی تائید میں زبانی و دستاویزی شہادتیں دیں. اس کے بیانات اور دستاویزات لینے کے بعد عدالت مدعا علیہ، یعنی کہ وہ شخص جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس پیش کریں. اس کی بھی ایسے ہی زبانی شہادت قلم بند کی جاتی ہے اور پھر دستاویزی بیانات لیے جاتے ہیں. پھر عدالت دونوں فریقین کے وکلاء کی بحث سننے کے بعد اپنا ایک فیصلہ دیتی ہے. اس سارے پروسیس کے اندر کئی سال بیت جاتے ہیں اور پھر بھی یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے. پھر ہائی کورٹ میں بھی فریقین اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس ججمنٹ کو اصیل کیا جا سکتا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایوریج ایج اوسط لائف لائن ایک سول سوٹ کی ٹل دا ٹائم آف اٹیننگ فائنلٹی 10 سے 15 سال ہے. ایسے ہی اگر فوجداری مقدمات کی بات کی جائے، اس میں 8 سے 10 سال بیت جاتے ہیں جب تک ججمنٹ کو فائنلٹی اٹین ہوتی ہے. اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو ملک میں کم و بیش 21 لاکھ مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے 3200 جج تعینات ہیں. یہ ججز صبح و شام کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس قدر ورک لوڈ ہے، ان کے اوپر اس قدر ورک لوڈ ہے کہ یہ مقدمات کی لائف لائن کو، ٹائم سپین کو کم نہیں کر سکتے اور مقدمات کی پینڈنسی بھی کم نہیں ہو رہی. آپ کو یاد رہے کہ یہ ڈیلے یا ڈیوریشن سپینٹ ان دا ڈیسیژن آف دا کیسز خالی پاکستان پر پرابلم نہیں ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ فینامنا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی مقدمات التوا کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے ڈیسیژن کرنے میں ٹائم سپینٹ ہوتا ہے. اس تناظر میں ماڈرن ورلڈ نے، ماڈرن جورسڈکشنز نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو انٹروڈیوس کیا ہے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ایک مین سٹریم آف دا ڈیسیژن میکنگ سے ہٹ کے ایک بائی پاس یا ایک آلٹرنیٹو ایک راستہ دکھایا جاتا ہے فریقین کو تاکہ اپنے معاملات کو سدھار سکیں. اگر آپ سے بات کروں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی فارمز کی کتنی اقسام ہیں، تو سب سے پہلے اس میں ہے آربیٹریشن، اس کے بعد میڈیشن، دین دیر از نیگوسیشن اینڈ کنسیلیشن. یہ 4 اقسام آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بہت کامن ہے اور فریکوینٹلی استعمال کی جاتی ہے. اگر بات کریں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ایڈوانٹیجز کی، تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ریپیڈیٹی. جی ہاں، وہ مقدمات، وہ معاملات، وہ تنازعات جو کہ عدالتوں میں 10 سے 15 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے ان کو فائنلٹی ہونے کے لیے، ڈیسیژن ہونے میں، وہ معاملات اے ڈی آر کے اندر ایک سٹنگ کے اندر، شاید 2 گھنٹے کی سٹنگ کے اندر ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. دوسری ایک اہم اس کی خصوصیت کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کی شیئر کی ہوئی انفارمیشن کانفیڈینشیل رہتی ہے، وہ الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور پبلک آئی میں نہیں رہتی. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. دین فلیکسیبلٹی، مروجہ طریقہ کار جو ہے عدالتوں میں رائج ہے، اس کے مطابق ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے مطابق چیزوں کو ہونا ہے. قانون شہادت اپلائی کرتا ہے، پروسیجرل لاز اپلائی کرتے ہیں سول کے اندر اور کرمنل کے اندر. عدالتوں کو ان پروسیجرل لاز کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے مقدمات کے فیصلے کر پاتے ہیں. جبکہ اے ڈی آر کے اندر کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. دی ways and means and modes of decision can be mutually settled by the parties with the help of a third person. اور lastly, cost saving. مقدمات جہاں پر ایک لمبا عرصہ تک پینڈنگ رہتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ بوجھ آتا ہے فریقین کی
پاکٹس کے اوپر بہت زیادہ روپے پیسے کا خرچ ہوتا ہے. ADR بہت زیادہ کاسٹ سیونگ ہے. جب آپ کا تنازعہ 10 سے 15 سال پینڈنگ رہنا ہے تو ایوری ڈے کی کاسٹ آپ اس پہ ایکومولیٹ ہوتی جائے گی. جبکہ ADR کے اندر اگر آپ کا معاملہ 1 یا 2 یا 4 سیٹنگز کے اندر ختم ہو جائے تو obviously اٹس کاسٹ سیونگ. اب بات کرتے ہیں ADR قوانین کی. ADR پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے اسلام آباد آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 رائج کیا گیا. اس کے بعد پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2018 آیا. دین خیبر پختونخوا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2020 اور بلوچستان آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2022 آ چکا ہے. مزید سندھ کے اندر کوڈ آف سول پروسیجر کے اندر کچھ ایسی ترامیم کر دی گئی ہیں جو کہ ADR کی طرف معاونت کر سکتی ہیں. تو آج کے اس سیشن میں میرا مطمع نظر ایک جنرل پبلک کو، پاکستان کے عام شہری کو، پاکستان کے بزنس مین کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے تنازعات ایک عدالت کے چینل کے ذریعے تو ریزالو ہوتے ہیں، وہ ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک آلٹرنیٹ بائی پاس بھی پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اگر آپ کا ایکسپریس وے، مین ہائی وے جس کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک فلڈ کی ہوئی ہے وہ چوک ہوا ہوا ہے تو گورنمنٹ نے ایک آلٹرنیٹو بائی پاس بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اب آپ کا آپشن ہے کہ آپ مین ایکسپریس وے پہ ٹریول کرنا چاہیں یا یو وانٹ ٹو ٹریول آن دا بائی پاس. میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بینیفیشل ہوا ہوگا. اپنے ویوز سے اور کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.